اول آخر حیدر 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 شوق خون سر حیدر حیدر حیدر. بہترین انداز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم أدائهم. ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام مثلی لا یبایع مثلہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور جمعہ امام کے ظہور کے بغیر تمام ہوا. کچھ روایتیں ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روز ظہور امام روز جمعہ ہے. اور انسان کی بالخصوص مکتب تشیع میں رہنے والے ہر فرد کے وجود پر امام کے انتظار کرنے والوں کے انتظار پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب روز جمعرات آتا ہے اور شب جمعہ آتا ہے، اگلے دن متوقع ظہور امام زمان ہوتا ہے، تو انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. شب عاشور ہے اور روز جمعہ بھی تمام ہوا اور امام کا ظہور اس ہفتے بھی نہیں ہوا، کہ جن کو تاریخ میں انتقام مظالم سید زہرا اور انتقام مظالم امام حسین سے یاد کیا گیا ہے. ایک ہفتہ اور انتظار کرنے والوں کے لیے سخت ہے کہ وہ کس طرح اگلے ہفتے تک انتظار کریں اور پھر شب جمعہ منتظر ہوں کہ اگلے دن میرا امام آنے والا ہے. استاد دانشمند ایران کی ایک معروف خطیب ہے، مشہور و معروف خطیب، وہ واقعہ نقل کرتے ہیں ایک جوان کا بے تحاشا گریہ کر رہا ہے، کانپ رہا ہے گریہ سے. سوال ہوا کیوں کانپ رہے ہو، کیا ہوا؟ بیان نہیں کر پا رہا، حالت غیر ہے. جب زیادہ اس سے پوچھا گیا اس کو بٹھا کر، تو کہتا ہے کہ میں گھر میں موجود تھا اور انٹرکام پہ بیل بجی. یقیناً سنا ہوگا آپ نے واقعہ. جب میں نے جا کر دیکھا تو ایک سید پر نور چہرے کے ساتھ باہر کھڑا ہے.
اور کہتا ہے کہ اپنے دروازے کو کھولو، مجھے تم سے ملنے آنا ہے۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہا میں تمہارے وقت کا امام۔ کہتا ہے مولا بس 2 منٹ۔ میں نے جلدی سے انٹر کام کو رکھا، گھر کے اندر گیا، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو میں سوچ سکتا تھا کہ شاید میرے گھر میں مولا کو پسند نہیں آئیں گی، اس کو چھپانا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے وہ چیزیں جو گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ نہیں ہیں اس کو چھپانا شروع کیا۔ جیسے ہی چھپانے کے بعد دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھا، وہاں پر امام موجود نہیں۔ دوڑتا ہوا باہر گیا گلی کے کونے پر، تو دیکھا وہاں پر امام چند قدم کے فاصلے سے کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کہہ رہے ہیں صبح سے جس دروازے پر بھی گیا ہوں نا، کسی نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ کوئی کہتا ہے مولا 2 منٹ، کوئی کہتا ہے مولا 3 منٹ، کوئی منٹ، لیکن کوئی بھی آمادہ نہیں ہے کہ ہم سے ملاقات کرے، کوئی بھی آمادہ نہیں۔ ایک اور دن گزر گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام ہمارے حال سے بے خبر ہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب انسان پورے خلوص کے ساتھ یا صاحب زمان ادرکنی، یا صاحب زمان غسلنی کہتا ہے، امام آتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے۔ ایک شخص اپنا واقعہ نقل کرتا ہے، مشہد کا رہنے والا ہے، سردی کا موسم ہے، سخت ٹھنڈا موسم ہے، چند کلومیٹر ہائی وے پر اپنے شہر سے باہر نکلا، کیا دیکھا، گاڑی میں سے عجیب سی آواز آنا شروع ہوئی اور گاڑی خراب ہو گئی۔ عصر کا وقت نزدیک تھا، اندھیرا آہستہ آہستہ ہو رہا، سخت سردی ہے۔ کہا اس پریشانی کے حالات، میں نے کہا کیا کروں، میں نے پہلے تو زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ خود مجھے کام کرنا آتا تھا گاڑی کا، میں نے کہا ٹھیک کر دوں گا میں اس کو۔ میں اوزار لے کر اترا، گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن جو کچھ میں نے تصور کیا تھا کہ میری گاڑی میں پرابلم ہوگی وہ مسئلہ نہیں تھا۔ جو چیز میں نے دیکھی گاڑی بالکل صحیح۔ اب میں پریشان، میں نے کہا مدد دوں۔ سردی کا عالم، رات کا وقت، اب اس روڈ پہ گاڑیوں نے آنا جانا بھی ختم کر دیا۔ میں گاڑی کے اندر بیٹھا، شیشے چڑھائے، سخت سردی کا عالم ہے۔ 1 یا 2 گھنٹے گزرے، اب میری حالت ایسی ہو گئی کہ اگر اب کوئی میری مدد کرنے نہیں آیا تو اس سردی کے عالم میں مر جاؤں گا۔ کسی عالم سے اس نے مجلس میں سن رکھا تھا کہ جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ اپنے وقت کے امام کو یاد کرنا، ضرور مدد ملے گی۔ کہا میں متصل ہوا خدا سے، اے خدا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی نماز کو تاخیر سے نہیں پڑھوں گا، اول وقت پڑھوں گا۔ اے خدا وعدہ کرتا ہوں وہ جو فلاں گناہ میں مشغول ہوں، اس گناہ کو ترک کر دوں گا، میری مدد کر۔ امام زمانہ سے متصل ہوا، یا صاحب زمانہ ادرکنی۔ کہا کچھ وقت گزرا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص ہاتھ میں اوزار لیے چلا آ رہا ہے۔ میں نے گمان کیا کہ شاید یہ کوئی اور شخص ہے جس کی گاڑی بھی ہائی وے پہ خراب ہو گئی۔ میرے نزدیک آیا، میں نے شیشہ اتارا، سب سے پہلے سلام کیا، وعلیکم السلام۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میری گاڑی خراب ہو گئی۔ کہا کھولو میں چیک کرتا ہوں۔ کہا میں غور سے دیکھ رہا تھا یہ شخص کیا کر رہا ہے، لیکن جتنا بھی میں نے غور سے دیکھا، سوائے گاڑی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اب اسٹارٹ کر دیکھو۔ میں نے اسٹارٹ کیا، گاڑی شروع ہو گئی۔ پھر میرے دل میں آیا کیا فائدہ گاڑی ٹھیک ہونے کا، اتنی سخت سردی ہے، برف گر رہی ہے، چند قدم چلے گی پھر گاڑی خراب ہو جائے گی۔ اس شخص نے کہا فکر نہیں کرو، تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دے گی۔ میں حیران ہوں، کون ہے شخص؟ بہرحال میں نے اس سے کہا چلو ہم تمہاری گاڑی بھی ٹھیک کر دیں۔ کہا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ میری جیب میں کچھ پیسے تھے، میں نے کہا اچھا کتنے پیسے چاہیے، تم نے میری جان بچائی ہے، جو بولو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ نہیں، کہا مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا یہ میرے ضمیر کے لیے ملامت ہے کہ کوئی شخص میری جان بچائے، نہ میں اس کی مدد کروں نہ اس کو پیسہ، تو کیسے ممکن ہے؟ یہ میری ضمیر کے لیے ملامت ہے۔ کہا ضمیر کی ملامت کہتے کس کو ہیں؟ کہا جو شخص اپنے عہد کے اوپر پورا نہ اترے، یہ در حقیقت اس کے لیے ملامت ہے۔
کہا وہ شخص مسکرایا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ جو تم نے ابھی عہد کیا ہے نا کہ اپنی نماز کو اول وقت پڑھو گے اور اپنے اس گناہ کو چھوڑ دو گے، اس کام کو انجام دو، ہم راضی ہیں تم سے۔ کہا میں چاہتا تھا کہ گاڑی سے اتر کر فوراً قدموں میں گر جاؤں کہ مولا اتنی بے ادبی کی کہ آپ آئے، اپنی گاڑی سچ سے نہیں اترا میں آپ کے احترام کے اندر، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن چند ہی وقت گزرا کہ وہ شخص میری آنکھوں کے سامنے سے اچھل ہو گیا۔ عزیزو، جمعہ بھی ہے، شب عاشور بھی ہے، اور جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ حسین زمان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی رہ جائے۔ کبھی انسان سوچے تو نا کہ مولا ہم وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں۔ ہر شب پیر یا ہر شب جمعہ ہمارے نام اعمال امام زمانہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہر شب جمعہ۔ کچھ کے اعمال دیکھ کر امام مسکراتے ہیں اور کچھ کے اعمال دیکھ کر امام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ دعا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال امام کی آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں۔ وہ مقصد جو کربلا کا ہے اس کو سمجھیں اور آج عہد کر کر اٹھیں کہ مولا ایک یہ کام کم از کم میں اپنی زندگی میں انجام دوں گا۔ آج آخری گفتگو ہے، کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو سمیٹا جائے۔ ہماری گفتگو جس اصول اسلامیہ کی ذیل میں چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی از منکر، یعنی اچھائی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ مسلسل قرآن کی آیات، اہل بیت کی احادیث، پیغمبر کی احادیث آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ کتنا امپورٹنٹ اصول ہے اسلام کے اندر جسے بھلا دیا گیا تھا۔ لیکن جو امام نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں امر نہیں کرنے جا رہا ہوں، خود کربلا کے اندر ہی کتنا موجود ہے۔ خود کربلا کے واقعے میں جو امام کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے نکل رہا ہوں، کتنی تاثیر کربلا میں اس کی موجود ہے۔ آپ دیکھیں روز عاشور تمام افراد شہید ہو چکے ہیں، تمام، امام تنہا ہیں۔ سوار ہو کر جب مقتل میں جاتے ہیں اس وقت بھی کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ہدایت دینے آیا ہوں، ابھی بھی وقت ہے۔ کس سے کلام کر رہے ہیں امام؟ علی اکبر کے قاتل سے کلام کر رہے ہیں۔ کس سے کلام کر رہے ہیں؟ ان اشقیاء سے کلام کر رہے ہیں، ان ظالموں سے کلام کر رہے ہیں کہ جو امام کے گھر والوں کے قاتل ہیں، جو خود امام دیکھ رہے ہیں مسلسل۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، بچنا چاہتے ہو تو بچ جاؤ۔ اور یہ سلسلہ امام کی شہادت کے بعد بھی رکا نہیں ہے۔ اب جناب زینب اور حضرت سجاد کا جو امتحان ہے وہ ایک نئے مرحلے کے اندر داخل ہوا ہے۔ ایسا نہیں امتحان ختم ہو گیا۔ پوری کربلا میں آپ کسی بچے کی زبان سے بھی کوئی ایسا جملہ نہیں دکھا سکتے جو تسلیم ہو جائے یزیدیت کے مقابلے پر، نہیں دکھا سکتے۔ کسی بچے کی زبان پر بھی ایک لفظ ایسا نہیں آیا۔ بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، مظالم کی انتہا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا جملہ نہیں آیا جو یزیدیت کے مقابلے پر کیا ہو، ہیہات من الذلہ۔ اور مختلف مقامات پر انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا بی بی زینب کا خطبہ دربار ابن زیاد میں، کہ جب اہل بیت داخل ہوئے، بیویوں کو، بی بی زینب کو باقی بیویوں نے اپنے جھرمٹ میں لیا ہوا ہے۔ ابن زیاد کی نگاہ پڑی، یہ بی بی کون ہے؟ پہچان گیا تھا لیکن بغرض توہین کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری بار سوال کیا، یہ بی بی کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ تو پھر تنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ دیکھو کس طرح خدا نے
تمہیں رسوا کر دیا. کیا کہہ رہی ہیں بی بی زینب پلٹ کر؟ اچھا کیوں بی بی کو ہی مخاطب کیا؟ کیوں سید سجاد کو مخاطب نہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے خواتین احساساتی زیادہ ہوتی ہیں. خواتین کے اندر مردوں کی نسبت ایموشن زیادہ پائے جاتے ہیں. چاہتا ہے کہ بی بی کو اکسائے، کوئی ایک لفظ ایسا بی بی کی زبان سے نکل جائے کہ یہ اپنے ہدف میں کامیاب ہو جائے. بعد میں پھر پروپیگنڈا کہ دیکھو علی کی بیٹی نے خود کہہ دیا کہ ہاں خدا نے ہمیں رسوا کر دیا. علی کی بیٹی نے خود کہہ دیا کہ دیکھو خدا نے ہمارے اوپر ظلم کر دیا. لیکن تاریخ نے ایسا جواب اس سے پہلے نہ دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا ہے. وہ بی بی کے جس کے سامنے اس کے 18 بھائی بھتیجے بھانجے گھر والوں کو شہید کیا ہو، وہ بھی کیا کہتی ہے؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن و جمال کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ، حسن و جمال کے سوا کچھ نہیں. یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو اہل بیت کے نزدیک لے کر آتی ہے. اے بی بی حسن و جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا؟ ہاں، اگر مرضی خدا شامل ہے تو وہ حسن کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ خدا کبھی سختی سے آزماتا ہے اور کبھی آسانی سے آزماتا ہے. اور یہ جو ہمارے ذہن میں بعض اوقات آتا ہے، یہ جو آسانی والی آزمائش ہے نا، اس کو ہم آزمائش تصور ہی نہیں کرتے، اس کو ہم امتحان تصور ہی نہیں کرتے. ہم فقط سختی والے امتحان کو امتحان تصور کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، کوئی گر جائے، کسی کا کوئی قریبی مر جائے، وہ ہمیں امتحان لگتا ہے. لیکن اگر کسی کا فراوانی نعمت آ جائے، بہت پیسہ آ جائے، بہت شہرت آ جائے، ابھی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید خدا اس سے بڑا راضی ہے جو اس کو اتنا نوازا ہے، جبکہ برعکس ہے. خدا کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. اب خدا نے یہ چاہا ہے اس کی آزمائش کو دے کر کرے، نہ یہ کہ اس سے لے کر. کیا کیا خدا نے؟ کہا ہم نے تمہارے رزق میں تمہارے بھائی کے مال کو بھی شامل کر دیا. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس کو پہنچاتے ہو نہیں پہنچاتے. تمہارے نزدیک جو فلاں یتیم رہتے ہیں نا، ہم نے تمہارے رزق میں اس کا مال بھی شامل کر دیا. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے. یہ امتحان سختی والے امتحان سے زیادہ سخت ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے ذہن میں گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید خدا مجھ سے راضی ہے. کیوں؟ میرے کو مشکل ہی نہیں آ رہی. نعمت فراوانی نعمت ہے، جبکہ یہ فراوانی نعمت خود ایک امتحان ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے. یہی اہل بیت نے ہمیں بتایا. لیکن آپ دیکھیں بی بی کا وہ خطبہ، پھر اس کے بعد سید سجاد کا خطبہ بازار شام میں. کس عالم میں؟ سخت علیل ہیں. اب بہرحال یہ ایک عجیب حساس موضوع ہے، لیکن بہرحال ذکر ہونا چاہیے کہ ہم نے جو حضرت سجاد کو بیمار کربلا کا لقب دے دیا ہے، یہ لقب آپ کو کسی مقتل میں نظر نہیں آئے گا. کسی عربی کے اندر یہ لقب موجود نہیں ہے. کہاں ہے یہ لقب؟ یا تو فارسی زبان میں ہے یعنی ایران میں ہے، یا بر صغیر میں پاکستان اور ہندوستان میں فقط. کسی اور زبان میں یہ لقب موجود نہیں ہے حضرت سجاد کے لیے. کیوں؟ کتنے عرصے کے لیے مریض رہے. ہم نے اب تصور تو کریں کیسی توہین ہے امام کے لیے یہ کہ ان کی قبل از کربلا کی زندگی اور کربلا کے بعد کی ساری زندگی کو اگنور کر کے سوائے وہ 10 یا 12 دن جس میں امام مریض رہے ہیں، وہ بھی حکمت الہی کی وجہ سے ہم نے اس کو پکڑ لیا. نہیں، امام دیکھیں امام نے کربلا کو آگے پہنچایا کیسے ہے. یہاں تک کہ کچھ روایت میں جب اسیری سے واپس چھٹ کر مدینے پہنچے ہیں، راستے کے اندر ہی امام صحیح ہو چکے ہیں. مدینے میں جب پہنچے ہیں تو امام مریض نہیں ہے. اب نہ اس سے پہلے امام کی زندگی میں ایسا کچھ ملتا ہے، نہ اس کے بعد ایسا کچھ ملتا ہے. چند عرصے کے لیے، وہ بھی ایک خاص حکمت کے تحت ہے، ایک خاص وجہ کے تحت ہے. بہرحال یہ جو امر بالمعروف ہے، اس کے اندر 2 چیزیں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ کب ہوگا. 2 چیزیں. پہلی چیز، یہ جب واجب ہوتا ہے، جب انسان کو یقین ہو کہ اس کی بات جو ہے وہ تاثیر رکھے گی. ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اس کو یقین ہے کہ اس کی بات تاثیر نہیں رکھے گی، جب اس کے اوپر امر بالمعروف واجب نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اور ایک لاجیکل سی بات ہے، انسان جانتا ہے ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر ایسے افراد موجود ہیں جو اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ وہاں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
یہ ہماری جو سوچ تھی کہ جو بھی حال ہو ہم نے کرنا ہے، یہ خوارج کی سوچ تھی۔ خوارج کیا کرتے تھے؟ ہماری بات کا اثر ہو یا نہ ہو، ہم نے سختی سے ہی پیش آنا ہے، اور ہم نے در ہر صورت امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے اس کے اندر اتنے سخت ہو گئے تھے کہ مولا کائنات کے اوپر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ جنگ صفین کے بعد انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ ہماری ایک اور مشکل بھی یہ ہے، ہم جنگ فقط اور فقط اتنی بیان کرتے ہیں جتنی امام علی کا پہلوانی پہلو ہمیں نظر آئے۔ ہم جنگی تاریخ پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہوا، یہ جنگ کیوں ہوئی۔ مولا کائنات کے کمالات بیان کرنے کی اصل میں ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر لوگوں کے لیے واضح ہو چکی ہے بات کہ جب بھی جناب امیر میدان میں اتریں گے تو فتح اسلام کا نصیب بنے گی، واضح ہو چکی ہے بات۔ جنگ صفین ہو، خندق ہو، احد ہو، خیبر ہو، کتنی جنگیں ایسی گزری ہیں جب مولا کائنات کے ہاتھ میں علم آیا اسلام کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ، اس سے آگے بڑھ کر کہ اس جنگ کی تاریخ کیا ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، اسے کیا نتائج نکلے انشاءاللہ، تو یہ خوارج کی سوچ تھی کیا کہ تاثیر ہو یا نہ ہو ہم نے بیان کرنا ہے۔ اسلام اس بات کو نہیں مانتا، جب تاثیر ہو جب ہی بات بیان کی جائے۔ دوسری شرط امر بالمعروف کی قدرت ہے، یعنی انسان کے پاس اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ اس کو بہترین انداز میں انجام دے سکے۔ اگر قدرت نہیں ہے تو اس کے اوپر سے وظیفہ ثابت ہے۔ خوب، اب کیا کیا جائے؟ اگر کسی کی بات کی تاثیر نہیں ہے، قدرت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر میں آ کے بیٹھ جائے۔ علماء کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ حج کی طرح سے نہیں ہے کہ جب استطاعت ہوگی تو واجب ہوگا، اور استطاعت کی کوشش کرنا لازم نہیں ہے۔ استطاعت آ گئی تو واجب ہو جائے گا۔ امر معروف اس طرح سے کہ قدرت آ گئی تو واجب ہو جائے گا، علماء کہتے ہیں نہیں، اگر قدرت نہیں ہے تو قدرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تاریخ میں مثالیں ہاں ملتی ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کا دور، صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد اللہ، سخت ترین دور امام نے دیکھا ہے۔ اس میں امام کے خاص صحابی علی بن یقطین کہاں بھیجا امام نے؟ خلیفہ کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا، یعنی ظالم اور جابر حکومت کے انڈر کام کر رہے ہیں علی بن یقطین، لیکن خاص صحابی ہیں امام کے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ موقع فراہم ہو سکے، قدرت ہاتھ میں آ سکے، اور لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے سکے، برائی سے روک سکے۔ اور بہت خدمت کی ہے تشیع کی، انشاءاللہ آپ پڑھیں، واقعہ آپ کو نظر آئے گا۔ یا مثلاً 3 دوست ہیں، امام قید کے اندر موجود ہیں، امام کو خط لکھا، مشکل حالات ہیں، سخت حالات ہیں، جواب دینا سخت ہے۔ امام نے جواب دیا اپنے خون سے لکھ کر، جیم امام کاظم کے دور میں۔ 3 دوست کون ہیں؟ جس میں سے ایک معروف ہیں، 2 کے نام ہمیں نہیں معلوم۔ جو معروف ہیں ان کو بہلول دانہ کہا جاتا ہے، ان کے 2 دوست ساتھی اور ہیں۔ امام سے اپنا وظیفہ پوچھا کہ آپ اندر ہیں، ہم کیا کریں، ہمارا کیا رول بنتا ہے؟ کچھ جواب نہیں آیا، پیپر پہ کیا لکھا ہوا؟ جیم، وہ بھی خون سے، پریشان ہو کیا کریں۔ تینوں کھڑے ہوئے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک نے جیم سے جبل مراد لیے، یعنی پہاڑیوں میں چلا گیا۔ ایک نے جیم سے جلا وطنی مراد لیا اور شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ تیسرے جو کہ بہلول دانہ تھے، جیم سے کیا مراد لیا؟ جنون مراد لیا، اور کیا کیا؟ مجنون بننے کی ایکٹنگ کی، اور اہل بیت کے مقام کو اور عمل بالمعروف کو معاشرے کے اندر عام کیا۔ تاریخ پڑھیں، آپ کو ملے گا کتنے واقعات آپ کو بہلول دانہ سے نقل ملیں گے، جبکہ ظاہری طور پر لوگ کہہ رہے ہیں تو دیوانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا وظیفہ یہ سمجھا کہ آج کھل کر میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جس طریقے سے بھی بیان کیا جائے مجھے لوگوں کو اچھائی دعوت دینی ہے۔ بے تحاشا واقعات، مناظرے ہیں امام کے، ابھی وقت نہیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ تحقیق نہ کرے۔ جیسا مثلا ایک گلاس رکھا ہوا ہے، انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر جو پانی ہے نجس ہے یا پاک ہے، کہا تمہارے لیے پاک ہے، مسئلہ نہیں پی سکتے ہو۔ تحقیق کی ضرورت ہے؟ نہیں، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نہیں معلوم تو کیا ہے؟ پاک ہے۔ تحقیق کریں، نہیں کرو، کوئی مسئلہ نہیں، پی سکتے ہو۔
کیا یہ اسی طریقے سے انسان کہے کہ میں اگر کوئی بات کروں گا اثر نہیں رکھے گی، پتہ نہیں رکھے گی، بس مجھ پہ واجب نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر نہیں پتہ تو اس کے اندر تمہیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، جاؤ کوشش کرو اور دیکھو کہ میری بات اثر رکھے گی یا نہیں رکھے گی، اور اگر یہ سمجھتے ہو نہیں رکھے گی تو ان اقدامات کو انجام دو جو تمہیں اس قابل بنائے کہ تمہاری بات اثر رکھے۔ ایک آخری حدیث اور آپ کی زحمت ہے تمام، اصول کافی کی حدیث ہے، بہرحال متن بہت لمبا ہے اس لیے صرف ترجمے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگ جو ہے وہ ریاکار ہو جائیں گے، دکھاوا کریں گے، عبادات سے زیادہ دکھاوے کی عبادت ہوگی، اور فرار کریں گے کس چیز سے؟ کہ ان کو امر اور نہیں نہ کرنا پڑے، فرار کریں گے، بھاگیں گے اس چیز سے، جبکہ یہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے اور روزے بھی رکھ رہے ہوں گے۔ انتہائی احمق ہے یہ افراد، اور انہوں نے افضل ترین عبادت کو چھوڑ دیا۔ مولا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہیں، افضل ترین عبادت کو چھوڑ دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ امر و نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ یہ وہ عبادت ہے جو انبیاء کا راستہ ہے۔ سارے انبیاء آپ دیکھیں، 1,24,000 انبیاء کس لیے آئے؟ اس لیے یہ وہ راستہ ہے جو معاشرے کے اندر عدالت کو قائم کرتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو صالحین لوگوں کا راستہ ہے، بس اس کو انجام دو۔ اتنی عجیب بات ہے، تمام کام انجام دے رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر امر اور نہیں سے فرار کر رہے ہیں، احمق ہیں یہ، ریاکار ہیں یہ، اصول کافی کی حدیث ہے، متن کافی لمبا ہے۔ بہرحال انسان کبھی دیکھے کہ کتنے سخت حالات اور اقدام امام اس لیے کر رہے ہیں۔ متصل ہو، شب جمعہ بھی ہے، شب عاشور بھی ہے، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اس گریے کو انجام دیں۔ آپ کا ایک ایک آنسو آپ کو امام زمانہ سے نزدیک لے کے جا سکتا ہے۔ یہ لفاظی نہیں ہے۔ استاد علی ایک روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں انسان کو امام زمانہ سے نزدیک کرتی ہیں، 2 چیزیں تیزی سے امام کے نزدیک لے کے جاتی ہیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ کہتے ہیں پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی شخص کسی مجبور کی مدد کرے، یہ امام کو بڑی پسند ہے، اور یہ انسان کو اس کے وقت کے امام کے ساتھ متصل کرتی ہے۔ کیا بتائی پہلی چیز؟ کسی مجبور کی مدد کرے۔ دوسری جو تیزی سے انسان کو امام زمانہ سے ملا دے گی، کہا دوسرا یہ ہے کہ انسان امام حسین کے اوپر گریہ کرے۔ جتنا زیادہ امام حسین کے لیے گریہ ہوگا اتنا تیزی سے امام زمانہ کے نزدیک جائے گا، اتنا تیزی سے۔ عزیزو، آج شب عاشور ہے، آج مصائب سننے کی نہیں بلکہ اس کو سوچنے کی اور محسوس کرنے کی شب ہے۔ فقط الفاظ کے منتظر نہ رہیں بلکہ تصور کریں ان مناظر کو جو آپ سنتے آئے ہیں۔ آج علی اکبر موجود ہیں، آج اون و محمد موجود ہیں، آج قاسم موجود ہیں، آج عباس موجود ہیں۔ کل کی شب ہوگی نہ قاسم ہوں گے، نہ اون و محمد ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ عباس ہوں گے۔ آج شب عاشور ہے۔ امام تمام خیموں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کسی خیمے میں ایک بی بی اپنے 2 شہزادوں کو لیے بیٹھی ہے کہ دیکھو اون و محمد، کل مجھے سرخرو کر دینا۔ چند قدم آگے بڑھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ام فروہ قاسم کو لیے بیٹھی ہیں
کہ دیکھو کل چچا پر سخت وقت آنے والا ہے، تم نے اپنی ماں کو سرخرو کرنا ہے۔ ایک خیمے میں حضرت عباس تمام جوانان بنی ہاشم کو لے کر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ سارے کے سارے انصار ہیں، ہمیں پہلے جنگ کرنے جانا ہے۔ کچھ قدم آگے بڑھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خیمے میں حبیب ابن مظاہر تمام انصار کو لیے بیٹھے ہیں کہ دیکھو وہ اولاد رسول ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے میدان میں جا کر شہید ہو جائے۔ جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے نا، جب تک اولاد رسول کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ عجیب منظر ہے، عجیب ماحول ہے۔ مولا نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ تمام اصحاب حیرانی سے امام حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا تمہیں یہ خوف ہے کہ تم نے بیعت کی ہوئی ہے، میں تمہارے اوپر سے بیعت کو اٹھا دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ اچھا اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ دوسرے تمہیں دیکھیں کہ تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے، لو میں چراغوں کو بجھا رہا ہوں، اندھیرے کا عالم ہے، اب جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ طارق کہتے اچھا تم ابھی بھی یہ سمجھتے ہو کہ لوگ تم پہ ملامت کریں گے، تو ایک کام کرو، بنی ہاشم میں سے کسی ایک جوان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ اور کہہ دینا میں اس کو بچا کر لے کر آیا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ اچھا جہنم کا خوف ہے، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ موت سا سناٹا ہے پورے خیمے میں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں تو جائیں کہاں؟ مولا آپ چلے جائیں اور ہم زندہ رہ جائیں۔ جانتے ہیں کہ پہلی خاموشی جس نے توڑی ہے وہ کون ہے؟ وہ ام الولید کا لال حضرت عباس ہے۔ عباس کا کھڑا ہونا تھا، زہیر کھڑے ہوئے، مولا ایک بار نہیں اگر 1000 بار بھی زندگی دی جائے نا تو ہم آپ کے اوپر قربان ہونے کو آمادہ ہیں۔ کبھی مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں مولا آپ کے بعد زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک ایک اصحاب جو ہے وہ مولا سے تجدید عہد کر رہا ہے، ایک ایک اصحاب، مولا آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ مولا نے سب کو سب کے شہادت کے مقام دکھائے اور فرمایا کہ مجھے جیسے اصحاب ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے اور نہ میرے بھیا کو ملے۔ تمام کے تمام شہداء کا جب امام نے مقام دکھا دیا نا تو مقتل کہتا ہے ایک چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا آیا، چچا چچا کل کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ امام نے کہا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ مولا نے کہا ہاں قاسم تم ایک سخت امتحان کے بعد تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے اور تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید کر دیا جائے گا۔ میں نے بہت سوچا کہ کیوں امام نے حضرت قاسم کے فوراً بعد کہا کہ علی اصغر بھی شہید کر دیے جائیں گے۔ شاید وجہ یہ رہی ہو کیونکہ قاسم نے یہ کہا تھا نا کہ موت شہد سے زیادہ شیرین سمجھتا ہوں، تو بیان قاسم نے کیا تھا، دلیل علی اصغر نے دی تھی۔ مولا خیمے سے باہر نکلے، چند قدم صحرا کی طرف بڑھے، مقتل گاہ کی طرف بڑھے، پیچھے آہٹ سنی، کون؟ کہا مولا ہلال، نافع بن ہلال۔ کیوں آئے ہو؟ مولا اس سخت رات میں آپ اکیلے دشمن کی طرف جا رہے تھے، مجھے گوارا نہیں ہوا۔ مولا نے کہا اچھا آؤ نافع، آ گئے ہو تو ہمارے ساتھ چلو، میں تمہیں چند مقامات دکھاتا ہوں۔ ہلال اس مقام کو دیکھ رہے ہو؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حبیب گھوڑے سے گریں گے۔ چند قدم چلے، ہلال اس مقام کو دیکھ رہے ہو؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہون و محمد گھوڑے سے گریں گے۔ چند قدم اور چلے، پھر دکھایا کہ اس مقام کو دیکھ رہے ہو؟ یہ وہ مقام ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ ایک بلند مقام دکھایا، کہا نافع یہ مقام دیکھ رہے ہو؟ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے علی اصغر کو تیر لگے گا۔ چند قدم چلے، ان مقامات کو دیکھ رہے ہو؟ یہ وہ مقامات ہیں جہاں میرے بھائی عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ ایک مقام آیا، مولا تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ نافع بن ہلال کہتے ہیں مولا یہ کون سا مقام تھا؟ یہاں پر کسی بی بی کی رونے کی صدا آ رہی تھی۔ اے نافع بن ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میں حسین زین سے زمین پر آؤں گا۔
بس عزیزو، تمام شہداء نے ایک ایک کر جانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ مقام آیا کہ اب کوئی حسین کا ناصر و مددگار نہیں ہے۔ مولا مقتل گاہ کی طرف بڑھے ہیں اور مولا نے چند کلمات ادا کرنے شروع کیے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا ہو۔ بی بی در خیمہ پر آئیں، مولا نے دیکھا، واپس آئے، اے بہن کیا ہوا؟ بھیا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ مولا نے کہا لاؤ علی اصغر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ مولا نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور مقتل کی طرف بڑھے ہیں۔ مولا نے علی اصغر کو اپنی ابا کے نیچے چھپایا اور آگے چلے آ رہے ہیں۔ لشکر یزید یہ سمجھ رہا ہے مولا شاید قرآن لے کر آئے ہیں اور ہمیں قسم دینے والے ہیں، لیکن جب ابا ہٹی تو کیا دیکھا؟ ایک شش ماہے کو مولا لے کر آئے ہیں اور کیا کہتے ہیں، دیکھو اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس معصوم بچے پر رحم کھا لو، اگر تم مجھے پانی نہیں دے رہے تو اس بچے کو 2 گھونٹ پانی پلا دو، دیکھو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا۔ مولا نے تپتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو لٹایا، 2 قدم پیچھے ہٹے اور آؤ اپنے ہاتھ سے علی اصغر کو پانی پلا دو۔ تاریخ کہتی ہے اس منظر کو دیکھ کر یزیدی چہرہ پلٹ کر رونے لگے۔ عمر سعد کو گمان ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر کے اندر انتشار بڑھ جائے۔ حرملہ کو حکم دیا جاؤ حسین کے کلام کو قتل کرو۔ ایک تیر چلا ہے جو ننھے علی اصغر کے گلے پر آ کر لگا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے علی اصغر نے حسین کی گود میں خود کو پلٹ لیا۔ علماء کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آیا علی اصغر نے ایسا کیوں کیا ہے، ارے بے زبان ہے، شش ماہ ہے، ایسا کیوں کیا؟ علماء کہتے ہیں مجھے وہ وصیت یاد آ گئی اسماعیل کی، جب ابراہیم اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے نا ذبح کرنے کے لیے، تو اسماعیل نے چند وصیتیں کی تھی، اس میں سے ایک وصیت یہ تھی بابا جب میرے گلے کو ذبح کریں نا تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے گا، اے بابا جب آپ مجھے ذبح کریں نا تو میرے ہاتھ پیر باندھ دیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تڑپتا دیکھ کر آپ امر الہی سے پیچھے ہٹ جائیں، بابا اب مجھے ذبح کرنے سے پہلے نا میرا کرتا اتار دیے گا، میں نہیں چاہتا کہ میری ماں میرا خون آلود کرتا دیکھے۔ اللہ رے اللہ، علی اصغر نے حسین کے امتحان کو آسان کر دیا، ارے گود میں خود کو پلٹ دیا، شاید بچہ بھی یہی چاہتا ہو، ارے بابا مجھے اس حال میں نہ دیکھے۔ علی اصغر کو لے کے چلے، عباس کا جنازہ اٹھایا، قدم پیچھے نہیں ہٹے، علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، قدم پیچھے نہیں ہٹے، محمد کا جنازہ اٹھایا، قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ نہیں معلوم کتنا بھاری جنازہ ہے یہ جماعے کا، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، لیکن حسین نے چاہا ہے کم از کم علی اصغر کو دفن کر دے۔ خیمے کے پیچھے گئے، ننھی سی قبر کھودی ہے، علی اصغر کو دفن کیا گیا ہے، اور اب اطمینان ہو گیا کم از کم ایک تو جنازہ ہے جو میں نے دفن کر دیا ہے، لیکن 11ویں شب آئی، لعینوں نے سر گننا شروع کیے، ارے ایک سر کم ہے، ارے کس کا سر کم ہے، ارے حسین کے شش ماہے کا سر کم ہے۔ کسی نے کہا میں نے دیکھا تھا خیمے کے پیچھے حسین قبر بنا رہے تھے، ارے بڑے بڑے نیزوں سے صحرا کی ریت میں علی اصغر کو تلاش کیا گیا، یہاں تک کہ ایک علی اصغر کا جسم ایک نیزے کے اوپر ماتم حسین۔